السلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ تیمم کے مسائل چل رہے تھے کہ جس کا وضو نہ ہو یا پھر نہانے کی ضرورت ہو، وضو کرنے کی ضرورت ہو یا پھر نہانے کی ضرورت ہو، اور پانی پر قدرت نہ رکھتا ہو تو وضو اور غسل کی جگہ تیمم کرے گا۔ پانی پر قدرت نہ رکھتا ہو، پانی پر قدرت یعنی طاقت نہ رکھنے کی 10 صورتیں ہیں کہ ان 10 صورتوں میں اگر یہ پہنچ گیا، ان 10 صورتوں میں کوئی ایک صورت آ گئی تو پھر تیمم جائز ہے، ورنہ تیمم جائز نہیں ہے۔ ان 10 صورتوں میں پہلی صورت یہ ہے کہ ایسی بیماری ہو کہ وضو کرنے سے وہ بیماری زیادہ ہو جائے گی یا غسل کرنے سے وہ بیماری زیادہ ہو جائے گی، یا پھر زیادہ بیماری تو نہ ہوگی وضو اور غسل کرنے سے، لیکن بیمار تو ہے، بیماری دیر تک اس کی چلی جائے گی، یعنی بڑی دیر سے یہ اچھا ہوگا، اندیشہ صحیح اس کو یہی ہو کہ بہت دیر بعد میں اچھا ہوں گا، یا یہ بہت دیر بعد اچھا ہونا یہ خود اس نے آزمایا ہے، یا پھر کہ وضو اور غسل اس نے کیا ہے بیماری بڑھتی ہے، اس نے خود آزمایا ہے، یا کسی مسلمان پرہیزگار متقی حکیم نے اسے کہا ہے۔ تو ان سب صورتوں میں جو ظاہراً متقی پرہیزگار ہو، فاسق نہ ہو کہ تجھے پانی نقصان دے گا، تو اس صورت میں تیمم جائز ہے، وضو کا بھی اور غسل کا بھی تیمم جائز ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ یہ جس جگہ پر کھڑا ہے اس جگہ پہ چاروں طرف، یعنی اس طرف بھی، اس طرف بھی، اس طرف بھی، اس طرف بھی، چاروں سائڈوں پہ ایک ایک میل دور پانی ہو، یا ایک ایک میل دور پانی کا پتہ بھی نہ ہو، یہ دوسری صورت ہے۔ میل میل تک پانی کا پتہ بھی نہ ہو جس جگہ پر یہ کھڑا ہے چاروں طرف، تو اس صورت میں بھی تیمم جائز ہے، یہ دوسری صورت۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ اتنی سردی ہے کہ اب یہ نہاتا ہے یا وضو کرتا ہے، اس کو مرنے کا خوف ہے کہ اتنی سردی ہے کہ اب وضو کرتا ہوں تو مر جاؤں گا، یا غسل کرتا ہوں تو مر جاؤں گا، اتنی سردی ہے، یا پھر بیمار ہونے کا پورا اندیشہ ہے کہ میں وضو کرتا ہوں تو بالکل میں بیمار ہو جاؤں گا، اندیشہ ہے اور پختہ اندیشہ ہے، اور اس کے پاس کوئی ایسی چادر بھی نہیں ہے کہ میں نہا کے یا وضو کر کے وہ چادر پہن لوں، اپنے جسم کو لپیٹ لوں، یا پھر کوئی آگ بھی ساتھ نہیں ہے کہ جناب جی میں چلو وضو یا غسل کر کے ٹھنڈے پانی سے آگ پہ کی تپک لے لوں گا، تو اس صورت میں بھی تیمم جائز ہے، یہ تیسری صورت تھی۔ اور چوتھی صورت یہ ہے کہ دشمن کا خوف ہے، کہ دشمن کا خوف ہے یار یہ اگر پانی کے قریب جاتا ہے تو وہ اس کو جان سے مار ڈالے گا، جان سے مار ڈالے گا، یا پھر جان سے تو نہیں مارے گا لیکن اس کا مال چھین لے گا، کوئی ڈاکو ہیں اس کا مال چھین لیں گے، اس کو پختہ اندیشہ ہے کہ یار آگے ڈاکو ہیں اس کا مال چھین لیں گے، یا پھر یہ بندہ غریب ہے، اس نے کسی کا قرض دینا ہے، جس کا قرض دینا ہے وہ آگے کھڑا ہے، اس کے پاس پیسے نہیں ہے، یہ اس کے پاس جاتا ہے تو وہ بندہ اس کو پکڑ لے گا، قید کر لے گا، یہ صورت بنتی ہے۔ یا پھر یہ ہے کہ جناب جی یہ آگے جانتا ہے سانپ ہے بہت بڑا، اس کو کاٹ ڈالے گا، یا پھر شیر ہے کہ اس کو پاڑ چھیر دے گا، یا کوئی ایسا درندہ ہے کہ اس کو کھا جائے گا، یا پھر یہ جانے والا مرد نہیں ہے بلکہ عورت ہے، کوئی آگے ظالم شخص کھڑا ہے، اس کی عزت جانے کا خطرہ ہے، یا پھر امرد لڑکا ہے جس کی نہ داڑھی ہوتی ہے نہ مونچھ ہوتی ہے، امرد، کہ اس کی عزت جانے کا خطرہ ہے، آگے بندہ ظالم ہے، تو ان سب صورتوں میں تیمم جائز ہے۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ ان سب صورتوں میں تیمم جائز ہے، یہ چوتھی صورت تھی۔ اور پانچویں صورت یہ ہے کہ جنگل میں ہے
لیکن نہ اس کے پاس ڈول ہے نہ ہی رسی ہے کہ کنویں سے پانی کس طرح نکالے گا، تو پھر بھی تیمم جائز ہے اس کے لیے۔ یہ پانچویں صورت تھی۔ چھٹی صورت یہ ہے کہ اس کو پیاس کا خوف ہے، پانی تو ہے اس کے پاس جو وضو اور غسل کے لیے کافی ہے، لیکن وضو کرتا ہے یا غسل کرتا ہے وہ پانی ختم ہو جائے گا، خود پیاسا مرے گا یا پھر دوسرا مسلمان اس کے پاس ہے وہ پیاسا مر جائے گا، یا پھر یہ خود تو پیاسے نہیں مریں گے لیکن ان کے ساتھ جو جانور ہے وہ پیاسا مر جائے گا، کتا تک کیوں نہ ہو جو رکھوالی کے لیے رکھا ہو۔ ایک کتا ہوتا ہے نا کہ جو رکھوالی کے لیے نہ رکھا ہو، ویسے شوق کے لیے رکھا ہو، تو اس کتے کا رکھنا جائز نہیں ہے۔ جس کتے کا رکھنا جائز ہے وہ ان کے ساتھ ہے، اور دیکھتے ہیں کہ وہ کتا پیاسا مر جائے گا، یا پھر اپنی یا ان میں سے کسی کی جناب جی پیاس اسی وقت موجود ہے یا آئندہ پیاسا ہو جانے کا خطرہ ہے کہ یار ابھی لگے بعد میں پیاس لگ گئی تو پھر کدھر جائیں گے، کہ دور دور تک پانی کا پتہ بھی نہیں ہے، تو ان صورتوں میں بھی تیمم جائز ہے۔ یہ چھٹی صورت تھی۔ اور ساتویں صورت کیا ہے؟ پانی کی قدرت نہ رکھنے کی، طاقت نہ ہونے کی۔ ساتویں صورت یہ ہے کہ یہاں پہ ہے نا، یہ وہاں پر پانی، جو پانی کی قیمت ہے وہ بہت زیادہ ہے، یعنی جہاں سے اس نے پانی لیا تھا اس سے کہیں دگنا اور زیادہ اس کی قیمت ہے۔ شاید کہیں عمران خان کی حکومت نہ ہو، پانی کی زیادہ قیمت بڑھ گئی ہے جس جگہ پر یہ پہنچا ہے۔ جی، اگر پانی کی زیادہ قیمت ہے کہ اس کے پاس وہ قیمت جناب جی ادا نہیں کر سکے گا، بہت زیادہ فرق ہے، تو اس صورت میں بھی تیمم کرنا جائز ہے۔ اور آٹھویں صورت کہ پانی پر قدرت طاقت نہ رکھنے کی، وہ یہ ہے کہ پانی تلاش کرتا ہے، پانی اگر تلاش کرتا ہے تو جس قافلے کے ساتھ یہ سفر کر رہا ہے وہ قافلہ نظروں سے غائب ہو جائے گا، یا پھر یہ کہیں جا رہا ہے، آگے ریل گاڑی کھڑی ہے، اگر یہ سفر جناب جی وضو کرتا ہے، وضو کر کے جناب جی نماز پڑھے گا تو ریل گاڑی بھاگ جائے گی، تو اس وقت بھی اس کے لیے تیمم کرنا جائز ہے۔ یہ آٹھویں صورت تھی۔ اور نویں صورت یہ ہے کہ وضو یا غسل کرتا ہے، عیدین کی نمازیں جاتی رہیں گی، عید الاضحیٰ اور عید الفطر، عیدین کی نمازیں جاتی رہیں گی، یا یہ کہ وضو یا غسل کرتا ہے تو جناب جی امام نماز پڑھا کر فارغ ہو جائے گا، یا پھر وضو یا غسل کرتا ہے تو جناب علی زوال کا وقت شروع ہو جائے گا، تو ان صورتوں میں بھی تیمم کرنا جائز ہے اس کے لیے۔ یہ نویں صورت تھی۔ اور 10ویں صورت کہ غیر ولی ہے، یعنی ایک بندہ ہے فوت ہو چکا ہے، یہ بندہ جو بندہ فوت ہوا ہے اس کا وارث نہیں ہے، ولی نہیں ہے، یہ اس کا وارث نہیں ہے، بلکہ یہ کوئی غیر ہے، صرف ثواب کی نیت سے جنازہ میں گیا ہے۔ اب یہ شخص جنازہ کے جناب جی چلے جانے کا اس کو خوف ہے کہ میں وضو کرتا ہوں تو جناب جی جنازہ قضا ہو جائے گا، جنازے میں نہیں مل سکتا، تو اس کے لیے تیمم جائز ہے۔ ولی نہ ہو تو، اگر ولی ہے تو اس کے لیے جناب جی تیمم جائز نہیں ہوگا۔ کیوں کہ ولی جناب جی اگر دوبارہ کہے گا نماز جنازہ پڑھے تو پڑھایا جا سکتا ہے، ولی کے لیے دوبارہ ہو سکتا ہے، لیکن جو غیر ولی ہے اس کے لیے دوبارہ نہیں ہو سکتا، لہٰذا غیر ولی کے لیے تیمم جائز ہے، ولی کے لیے تیمم جائز نہیں ہے۔ یہ 10 صورتیں ہیں کہ ان صورتوں میں پانی پر قدرت نہ ہو تو تیمم جائز ہے، وضو کے لیے بھی اور غسل کے لیے بھی۔ اگر قدرت ہے تو پھر اور بات ہے۔ آگے جو مسئلہ ہے وہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر پانی جو ہے وہ بیماری کو نقصان نہیں کرتا، بیماری کو نقصان
نہیں کرتا. یعنی پہلی صورت تھی نا، اب اس کے مسائل ہم چھیڑتے ہیں. پہلی صورت کیا تھی؟ پانی پر قدرت نہ ہونے کی، یعنی ایسی بیماری ہو کہ وضو یا غسل میں اس کو زیادہ ہونے کا خدشہ ہے، یا بیمار ہے تو زیادہ دیر سے اچھا ہوگا، یا کسی لائق حکیم نے اس سے کہا. یہ پہلی صورت تھی. اب پہلی صورت کے ہی مسائل چھیڑ چھاڑ کریں گے. وہ پہلی صورت یہ تھی، اگر پانی بیماری کو نقصان نہیں کرتا، پانی بیماری کو نقصان نہیں کرتا، وضو یا غسل کے لیے یہ اگر حرکت کرتا ہے تو جناب جی اس کو نقصان ہوتا ہے. مثال کے لیے وضو کرنے جاتا ہے، جا نہیں سکتا، پانی بھی موجود ہے، وضو کرنے کے لیے جاتا ہے یا غسل کرنے کے لیے جاتا ہے، جا نہیں سکتا، یا حرکت کرتا ہے تو بہت زیادہ جناب جی اس کو شدید درد ہوتا ہے. مثال کے طور پر کسی شخص کی دونوں ٹانگیں ٹوٹی ہوئی ہیں، کوئی اور بندہ نہیں ہے، بیچارہ ہل بھی نہیں سکتا. یا پھر ایسا ہے کہ وضو خود نہیں کر سکتا، کوئی دوسرا شخص ہے کہ جو وضو کرانے والا ہو، وہ دوسرا شخص بھی نہیں ہے، یہ اکیلا ہے، وضو نہیں کر سکتا، وضو نہیں کر سکتا. یا پھر ایسا ہے، ان صورتوں میں بھی تیمم جائز ہوگا. لیکن اسی طرح اگر کوئی ایسا بندہ ہے کہ جس کے ہاتھ پھٹے ہوئے ہیں، کوئی مزدور ہے، مزدوری کرتا ہے، مزدوری کی ہے جو سیمٹ کی یا ریت کی مزدوری ہوتی ہے، کبھی کبھار مزدوروں کے ہاتھ پھٹ جاتے ہیں، بہت زیادہ شدید زخمی ہوتے ہیں، ہاتھ پھٹ گئے ہیں کہ خود وضو نہیں کر سکتا، کوئی اور بھی ایسا نہیں ہے کہ جو اس کو وضو کرائے، تو اس صورت میں بھی اس کے لیے تیمم جائز ہے. اور آگے مسئلہ یہ ہے کہ بے وضو کے اکثر اعضاء، بندہ بے وضو ہے لیکن اس کے اعضاء جو ہیں نا سارے کے سارے زخمی ہیں. بندہ بے وضو ہے لیکن جو وضو میں اعضاء دھونے ہیں نا، یہ اعضاء سارے کے سارے زخمی ہیں. اس کے منہ بھی زخمی ہے، ہاتھ بھی زخمی ہے جناب علی، اور جناب جی پاؤں بھی زخمی ہے، اعضاء سارے کے سارے زخمی ہیں. یہ ایک سوال ہوتا ہے نا کہ جناب جی وہ کون سی چیز ہے، وہ کون سا آدمی ہے کہ پانی بھی اس کے پاس موجود ہے، پانی بھی حد سے زیادہ ہے، سب کچھ ہے اس کے پاس، قدرت بھی رکھتا ہے، طاقت بھی ہے اس کے پاس پانی کی، لیکن پھر بھی اس کے لیے تیمم کرنا جائز ہے. تو اس کا جواب یہی آتا ہے کہ یہ ایسا شخص کہ جس کے اعضاء سارے کے سارے وضو کے زخمی ہوں، منہ بھی زخمی ہے، ہاتھ بھی زخمی ہے، پاؤں بھی زخمی ہے، یا پھر چیچک نکلی ہوئی ہے، چیچک کی ایک بیماری ہوتی ہے، یا پھر چیچک نکلی ہوئی ہے، تو ان صورتوں میں اس کے لیے تیمم جائز ہے. یا پھر ایسا ہے کہ جو حصہ عضو میں یا بدن کا اچھا ہے تو اس کو دھوئے، اور زخم کی جگہ یا جہاں تکلیف ہوتی ہے اس کے آس پاس مسح کر لے، اس کے آس پاس مسح کر لے. یا پھر مسح بھی اگر ضرر کرتا ہے تو عضو کے اوپر کپڑا ڈال لے، کپڑا ڈال کر اس کے اوپر مسح کر لے. مسئلہ سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ آگے مسئلہ یہ ہے کہ بیماری میں اگر ٹھنڈا پانی نقصان کرتا ہے، بیمار ہے، ٹھنڈے پانی سے جناب علی یہ وضو کرتا ہے اور ٹھنڈے پانی سے وضو کرتا ہے تو نقصان کرتا ہے. اگر گرم پانی سے نقصان جناب جی وضو کرتا ہے تو نقصان نہیں ہوتا. تو ان صورتوں میں گرم پانی سے وہ وضو کرے، اور غسل بھی ضروری ہے تو وضو کرے، یعنی کہ گرم پانی نقصان نہ کرے تو گرم پانی سے وضو کرے، اور غسل بھی کرنا ہے تو غسل بھی گرم پانی سے کرے. تیمم جائز نہیں ہے اس کے لیے. اگر ایسی جگہ ہے، ایسی جگہ پر گیا ہوا ہے کہ
کہ جہاں گرم پانی نہیں مل سکتا تو پھر تیمم جائز ہے اس کے لیے. گرم پانی نہیں مل سکتا تیمم جائز ہے. اسی طرح اگر ایسا ہے کہ ٹھنڈے وقت میں وضو یا غسل نقصان کرتا ہے، ٹھنڈے وقت میں وضو کرتا ہے نقصان کرے گا، یا غسل کرتا ہے تو وہ بھی نقصان کرتا ہے، تو گرم وقت میں غسل اور وضو نقصان نہیں کرتا، تو یہ ٹھنڈے وقت میں تیمم کرے. جب گرم وقت آئے تو آئندہ نماز کے لیے بھی پہلے وضو کر لے، آئندہ نماز کے لیے بھی پہلے وضو کر لے. جو نماز تیمم سے پڑھ لی ہے اس کے اعادے کی حاجت نہیں ہے، اس کو دوبارہ لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے. آگے مسئلہ یہ ہے کہ اگر سر پر پانی ڈالنا نقصان کرتا ہے، یہ سر پر پانی ڈالتا ہے تو نقصان کرتا ہے، اور پھر ایسا کرے یہ گلے سے نہائے، گلے کے نیچے نیچے یہ نہا لے، سر کے اوپر مسح کر لے. سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے؟ یہ وہ صورتیں تھی کہ ایسی بیماری جہاں بیماری کا خدشہ ہو، یا بیماری زیادہ ہو جائے گی یا دیر سے صحیح ہوگا. اب دوسری صورت جو تھی کہ چاروں طرف میل میل تک پانی کا پتہ بھی نہیں ہے. اب اس صورت کے مسائل جو ہیں، یہ دوسری صورت تھی. اس کا یہ ہے کہ اگر یہ گمان کرتا ہے، اس کو گمان ہے کہ جناب جی 1 میل کے اندر پانی ہوگا، 1 میل کے اندر پانی ہوگا، تو تلاش کر لینا اس کے لیے ضروری ہے. یہ تلاش کرے گا، تلاش کر لینا اس کے لیے ضروری ہے. اگر بغیر تلاش کیے تیمم کیا ہے تو جائز نہیں ہے، بغیر تلاش کیے تیمم کیا ہے تو جائز نہیں ہے. پھر اگر تلاش کیے بغیر تیمم کر کے نماز پڑھ لی ہے اور جناب جی تلاش کرنے پر پانی مل گیا ہے تو وضو کر کے دوبارہ نماز کا اعادہ لازم ہے. یعنی وضو کر کے دوبارہ نئے سرے سے یہ نماز پڑھے گا. اگر نہ ملا تو پہلی نماز جو تیمم کر کے پڑھی تھی وہ ہو گئی ہے، نہ ملا جو پہلی پڑھی تھی نا تیمم کر کے وہ ہو گئی ہے. اگر مل گیا ہے تو وہ وضو ٹوٹ گیا ہے، وضو دوبارہ کرے گا، وضو کر کے پہلی نماز کا پھر اعادہ کرے گا. آگے مسئلہ یہ ہے کہ اگر غالب گمان یہ ہے کہ میل کے اندر پانی نہیں ہے، یہ پورا غالب گمان ہے اس کو کہ بھائی میل کے اندر پانی بالکل نہیں ہے، تو تلاش کرنا ضروری نہیں ہے، تلاش کرنا ضروری نہیں ہے. پھر اگر تیمم کر کے نماز پڑھ لی ہے، نہیں تلاش کیا، اور نہ ہی کوئی ایسا آدمی ہے کہ جس سے یہ پوچھتا بھئی یہاں پانی آس پاس ہے یا نہیں ہے، اور بعد کو معلوم ہوا ہے کہ جناب علی پانی یہاں سے قریب ہے، تو اب پچھلی نماز کے اعادے کی ضرورت نہیں ہے، نماز کے اعادے کی ضرورت نہیں ہے. مگر یہ تیمم ٹوٹ جائے گا، نماز کے اعادے کی ضرورت نہیں، لیکن تیمم اس تیمم سے آگے والی عبادت نہیں کر سکتا، وہ تیمم ٹوٹ جائے گا. اگر کوئی وہاں تھا، کوئی آدمی تھا، لیکن اس نے اس آدمی سے پوچھا نہیں ہے اور بعد کو معلوم ہوا ہے کہ جناب جی پانی تو قریب تھا، میں نے پوچھا بھی نہیں اور تلاش بھی نہیں کیا، اب اس پر لازم ہے کہ جناب جی دوبارہ یہ وضو کر کے نماز کا اعادہ کرے گا. مسئلہ سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ آگے مسئلہ یہ ہے کہ اگر قریب میں پانی ہونے اور نہ ہونے کا کسی کو بھی گمان نہیں ہے، بھئی پتہ نہیں پانی ہے یا نہیں ہے، کسی کو کوئی گمان نہیں ہے، تلاش کر لینا مستحب ہے، اچھا کام ہے، تلاش کر لے، تلاش کر لینا مستحب ہے. بغیر تلاش کیے نماز پڑھ لیے تو نماز ہو جائے گی. مسئلہ سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ آگے مسئلہ یہ ہے کہ ساتھ میں اس کے پاس زمزم شریف کا پانی ہے، زمزم شریف ہے اس کے پاس، لیکن جو زمزم ہے یہ وہ پانی لوگوں کے لیے تبرک لے کر جا رہا ہے، تبرک لے کر جا رہا ہے. آپ منہ کے اوپر ہاتھ پھیریں، شیطان اوپر سے غلبہ ڈال رہا ہے نیند کا.
زمزم شریف ہے، سمجھ آ گئی نا؟ اور جو لوگوں کے لیے یہ تبرک لے کر جا رہا ہے، کیونکہ شیطان اکثر طور پر نا جب دین کی باتیں ہو رہی تو وہ غلبہ ڈالتا ہے آپ کے اوپر، وہ اس وقت نا مٹھیاں مار رہا ہے آپ کو میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ اس کا بالکل مٹھیاں مار رہا ہے، کہتا ہے کہ کہیں سو جائیں، بڑی نیند آتی ہے جب دین کی باتیں ہوں تو، اس لیے میں کہہ رہا تھا تبرک لے کر یہ جا رہا ہے یا بیمار کو پلانے کے لیے زمزم شریف لے کر جا رہا ہے، اور اس کے پاس اگر اتنا زمزم ہے کہ جناب جی وضو کے لیے ہو جائے گا، یہ وضو ہو جائے گا، تو پھر اس کے لیے تیمم جائز نہیں ہے، اس کے لیے تیمم جائز نہیں ہے، یہ وضو کرے گا اسی زمزم کے پانی سے۔ اگر یہ چاہتا ہے کہ جناب جی زمزم شریف سے میں وضو بھی نہ کروں اور میرے لیے تیمم بھی جائز ہو جائے، اگر یہ چاہتا ہے کہ ایسا ہو جائے زمزم شریف سے میں وضو بھی نہ کروں اور میرے لیے تیمم بھی جائز ہو جائے، تو پھر یہ شخص ایسا کرے، اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ یہ جو پانی ہے نا اس کے پاس، یہ پانی کسی ایسے شخص کو ہیبہ کر دے جس پر اس کو بھروسہ ہے کہ مجھے واپس کر دے گا، اس کو ہیبہ کر کے اس پانی کے بدلے کوئی چیز لے لے، کچھ لے لے، اور یہ پھر تیمم کر کے نماز پڑھ لے، اس کے لیے تیمم جائز ہے، پھر بعد میں اسے پانی واپس لے لے گا۔ بات نہیں سمجھ آئی؟ ہاں یہ طریقہ ہے جو شریعت میں جائز ہے۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ جو نہ تو یہ آبادی میں ہے کہیں اور نہ ہی کہیں آبادی کے یہ قریب ہے، اور اس کے پاس پانی بھی موجود ہے، آبادی میں بھی یہ نہیں ہے اور آبادی کے قریب بھی یہ نہیں ہے، اس کے پاس پانی بھی موجود ہے اور یاد نہیں ہے پانی کہ میرے پاس ہے یا نہیں۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے چیز ہاتھ میں ہوتی ہے لیکن تلاش کر رہا ہوتا ہے، پتہ نہیں میری چیز کدھر گئی ہے یار، جیسا کہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ پانی اس کے پاس ہے، نہ آبادی میں ہے اور نہ ہی آبادی کے قریب ہے، لیکن اس کو یاد نہیں ہے کہ پانی میرے پاس نہیں ہے، بالکل یاد ہی نہیں ہے کہ پانی میرے پاس ہے۔ تیمم کر کے اگر اس نے نماز پڑھ لی ہے تو نماز ہو گئی ہے، نماز ہو گئی ہے۔ اگر آبادی یا آبادی کے قریب میں ہے تو پھر نماز کا اعادہ کرے گا، سمجھ آ گئی نا؟ نماز کا اعادہ کرے گا، کیوں؟ اگر آبادی کے قریب ہے تو ظاہری بات ہے آبادی میں پانی اور مل جائے گا، مسلمان رہتے ہیں، پانی تو اور مل جائے گا، اس کے لیے دوبارہ نماز کا اعادہ کرے۔ ہاں آبادی میں قریب نہیں آئے یا آبادی میں نہیں ہے تو پھر تیمم کر کے نماز پڑھ لی ہے تو ہو جائے گی۔ شریعت اس چیز کی اجازت دیتی ہے کہ جو اس کے پاس پانی تھا چلو اس کو یاد نہیں رہا تو اس کے پینے کے کام آ جائے گا۔ مسئلہ نہیں سمجھ آیا؟ آگے مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ شخص اس کے ساتھی کے ساتھ پانی ہے، اس کے ساتھی کے پاس پانی ہے اور یہ گمان ہے کہ مانگنے سے وہ پانی اس کو دے دے گا، مانگنے سے وہ پانی اس کو دے دے گا، لیکن مانگنے سے پہلے تیمم جائز نہیں ہے، مانگنے سے پہلے تیمم جائز نہیں ہوگا۔ پھر اگر اس نے نہ تو پانی مانگا ہے، پانی بھی نہیں مانگا اور تیمم کر کے جناب جی اس نے نماز پڑھ لی ہے اور نماز پڑھنے کے بعد پھر اس نے پانی مانگا ہے اور اس نے پانی اس کو دے دیا ہے، یا بغیر مانگے اس نے خود بخود اس کو پانی دے دیا ہے، تو وضو کر کے نماز کا دوبارہ اعادہ کرے۔ مسئلہ سمجھ آیا کہ نہیں ہے؟ وضو کر کے نماز کا دوبارہ اعادہ کرے۔ اگر مانگا ہے اور اس نے نہیں دیا پانی تو نماز ہو گئی ہے، سمجھ آگے کہ نہیں آئی؟ اگر نہ تو اس نے بعد کو بھی پانی نہیں مانگا، پانی نہیں مانگا بعد میں بھی اس سے کہ جس سے دینے یا نہ دینے کا حال معلوم نہ ہوتا، اس کے بعد کو پانی مانگا ہی نہیں ہے، کیونکہ اگر مانگتا تو پھر معلوم ہو جاتا، حال کھل جاتا کہ وہ پانی دیتا ہے یا نہیں دیتا،
اور نہ اس نے خود دیا، پانی دینے والے نے خود بھی نہیں دیا، تو اس کی نماز ہو گئی ہے۔ اگر دینے کا غالب گمان ہی نہیں ہے، اس کو گمان ہی نہیں ہے کہ یار وہ پانی دے دے گا مجھے، تیمم کر کے نماز پڑھ لی ہے، تو جب بھی یہی صورتیں ہوں گی کہ بعد کو اگر پانی دے دیا تو وضو کر کے نماز کا اعادہ کرے گا، اگر اس نے پانی نہ دیا تو جو نماز پڑھی وہ ہو گئی ہے۔ مسئلہ سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ ہاں، آج کا سبق یہاں تک ہے، اور کل سے انشاءاللہ العزیز پھر آگے کی